بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان چودھری مدثر، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل باخوش آفیشیل۔ ناظرین، آج 4 اکتوبر ہے اور پی ٹی آئی کے لیے بڑا ایک خاص دن ہے۔ آج انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے۔ حکومتی طرف سے وزیر داخلہ اور مختلف حکومتی شخصیات کی طرف سے بڑے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ اگر کسی نے اسلام آباد آنے کا رخ کیا تو انہیں سنگین ترین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اور اس کے برعکس پی ٹی آئی کے جو جیلے ہیں، جو کارکن ہیں، جو رہنما ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جتنا پاکستان آپ کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے، جتنا اسلام آباد آپ کا اتنا ہی ہمارا ہے، ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے، ہم ضرور اسلام آباد میں آئیں گے، آپ گولی چلا کر دیکھ لو، ہم اس کا بھرپور دفاع کریں گے۔ یہ بالکل آمنے سامنے اور ٹکراؤ والی صورتحال ہے، اور جو اسلام آباد کی صورتحال ہے وہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کنٹینرز کا ایک ملک بن گیا ہے، کنٹینروں والا ملک ہے۔ وہ اسلام آباد کی خوبصورتی ختم ہے، اور کنٹینر بھی انہوں نے اس طرح لگائے ہوئے ہیں کہ ایک کے اوپر ایک کنٹینر ہے، اور اسے پھر ویلڈ کر رہے ہیں، اسے آپس میں ویلڈنگ کر دیا ہے۔ ایک ہی چیزوں نے ایسی آہنی دیوار بنا دی ہے، جیسے ویسے مغل خاندان وہ قلعہ کے ارد گرد ایک فصیل بناتے تھے، ایسے ایک فصیل بنا دی ہے، آہنی فصیل، کوئی بھی اسے کراس نہ کر سکے، اسے ہلا نہ سکے۔ اور دوسری طرف علی مین گنڈا پور نے بڑی ہیوی جو مشینری ہے، وہ ایمبولینس گاڑی، جو بھی اس کی ہیوی ترین مشین، اس نے کہا کہ سوابی انٹرچینج پہ پہنچائی جائے۔ آج صبح اس نے اعلان کیا ہے کہ آج 9:30 بجے، ابھی جو میرا ویلاگ آپ سن رہے ہوں گے تو اس وقت تک وہ قافلہ اسے موو کر چکا ہوگا۔ 9:30 بجے انہوں نے موو کہا ہے، اور پورے پاکستان سے قافلے آ رہے ہیں۔ اور خان نے جو ڈیل کی آفر ہے وہ قوم کے سامنے رکھ دی ہے۔ خان نے کہا ہے مجھ سے صرف 3 سال کے لیے خاموشی کی توقع کی جا رہی ہے۔ 3 سال تو دور کی بات ہے، میں تو محض 3 سیکنڈ کے لیے بھی خاموش رہنے کو تیار نہیں، اور نہ ہی اپنی قوم کے مفاد پر کسی قسم کے سمجھوتے پر آمادہ ہوں۔ اس ترمیم کے ساتھ اس کی اپنی ذاتی ایکسٹنکشن منسلک ہے، اور یہ کھل کر بے نقاب ہو چکا ہے۔ اس ترمیم کے ساتھ اس نے اپنی ذاتی ایکسٹنکشن منسلک ہے، اور یہ کھل کر بے نقاب ہو چکا ہے۔ یہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گرنے کو تیار ہے۔ یہ ایک ایسی پارلیمنٹ ہے جو فارم 47 اور NRO 2 کی پیداوار ہے، اور جسے آئینی ترمیم کرنے کا کوئی اخلاقی اور قانونی جواز حاصل نہیں۔ ناظرین، یہ خان نے سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دیا ہے۔ 3 سال اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے، 1.25 سال اسے ہو گیا ہے۔ اگر خان آج خاموش رہتا ہے تو 3 سال بعد اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، اسے ایک ڈریم قسم کا ماحول ملے گا، جو لوگ چاہتے ہیں، جو چاہتا ہے اسے فوراً مل جائے گا۔ لیکن اس نے اپنی قوم کو ترجیح دی، اس نے کہا کہ میری کوئی بات نہیں، میں یہ سختیاں برداشت کر لوں، جیسے اس نے پہلے کہا تھا کہ میں یہ برداشت کر لوں گا، اور قوم کو اس نے کہا کہ آپ سے بھی یہ برداشت نہیں ہوگی۔ تو آج واقعی غریب آدمی جو وہ برداشت نہیں کر رہا۔ اور میں نے آپ کو کل کہا تھا اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی بڑی ہائی الرٹ ہے، وہ ابھی بھی ہائی الرٹ ہے۔ اور ایک بڑی اعلی شخصیت کی ملاقات ہوئی خان سے، اس کی بھی تفصیلات سامنے نہیں آئی، کیونکہ انہوں نے جو پولیس کی جو نفری تھی جو ادھر نگرانی پہ تھی، انہوں نے ساری نفری کو بھی سائیڈ لائن لگا دی ہے، اور بہترین انہوں نے انتظام کیا، بڑا سخت۔ اور یہ کچھ چل رہا ہے ناظرین، یہ میری جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ چل رہا ہے، بہت کچھ چل رہا ہے خان، اور اس میں حکومت بھی ہو سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کافی کچھ چل رہا ہے۔ اور ایک اہم بات، یہ جو ترمیم کرنے جا رہے ہیں، آئینی ترمیم، اس پہ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے آپس میں پھڈا پڑ چکا ہے۔ 2 نکات ایسے ہیں جن پہ ان کا اتفاق نہیں ہو رہا، اور وہ پھڈے کی صورتحال ہے۔ اور دوسری طرف لابنگ ہو رہی ہے نئے وزیر اعلیٰ کی، نئے وزیر اعظم کی، وزیر اعلیٰ نہیں، وزیر اعظم کی لابنگ ہو رہی ہے۔ اور ایک ساتھ جو میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ اس کی آنی جانی ایسے ہی نہیں ہے،
उसने अपने जिम्मे ली हुई है आईनी तरमीम, और वही साहब अब ख्वाहिशमंद हैं, लॉबिंग कर रहे हैं कि अगला वजीर आजम कुछ दिनों में मैं हूंगा, और हमारे अलावा वजीर आजम हाउस में कोई भी नहीं आएगा और ना कोई बात करेगा, क्योंकि ये हमने तरमीम की कोशिश की है और हमसे ही वादा है और मैं ही इसका वजीर आजम और इसका हकदार हूं। और दूसरी तरफ इनके ये जो कोशिश कर रहे हैं, कोई आदमी ऐसे MP MNA सॉरी उनके वोट खरीदे जा सके, ये कौमी असम्बली की हद तक तो शायद कामयाब हो जाए, लेकिन अभी जो जराए बता रहे हैं कि इनके अपने जो अराकीन हैं वो भी मनहरफ हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं भागने की या PTI में शमूलियत करने की। उन्होंने कहा है, वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं, खबरें आ रही हैं और इसकी गूंज बस गश्त सुनाई दे रही है कि वो इनके अपने वोट जो है वो भी खत्म हो रहे हैं, वो नहीं दे रहे। वो तकरीबन 10 से 15 वोट जो है इत्तेहादियों के जो इन्हें नहीं मिल रहे, तो ये कैसे इतनी बड़ी लॉबिंग करेंगे। लग रहा है ऐसे कि आईनी तरमीम जो है ये इनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनके जो वोट है वो इनके काबू नहीं आ रहे, इनके हत्थे ही नहीं चल रहे, ना इनके अपने, और जो दूसरे जो खरीद रहे हैं उनमें भी इन्हें ज्यादा कामयाबी नहीं हासिल हुई। अभी जो सुना जा रहा है, जो जराए कह रहे हैं कि वो 51 करोड़ से लेके 51 करोड़ से लेके 91 करोड़ तक ये बोली दी जाएगी। इन्हें 13 बंदे चाहिए, 13 वोट चाहिए। नाज़रीन, ये हाल है। पैसा पैसा पैसा, अगर पैसा हो आप इसके आइन का आइन ही तब्दील कर सकते हैं, इसका हुलिया नहीं बिगाड़ सकते। इसकी जो स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसकी जो एक बुनियाद है वही आप इसकी खत्म कर सकते हैं, हिला सकते हैं, पैसा हो तो। देखिए, सारी दुनिया जानती है, वर्ल्ड पूरा जानता है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कैसे इन्होंने ये हासिल की है हुकूमत, कैसे ये जीते हैं। ये अवामी नुमाइंदे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पैसे के जोर पर ये अभी आईनी तरमीम भी कर रहे हैं। अपनी ये एक मंसूबे के तहत चल रहा है। अगर आप शुरू से देखें, कड़ी से कड़ी मिलाते जाएं, तो नासरीन ये एक प्री प्लान चीज चल रही है। और काजी साहब खुलकर सामने आ गए हैं, गैरानी काम कर रहे हैं, लेकिन तारीख बड़ी जालिम है। तारीख ऐसे किरदारों को बिल्कुल याद रखती है। दूसरी तरफ जो वकला है, जो इस्लामाबाद के हैं, तीनों जो तंजीमें हैं, हाई कोर्ट है, बार कौंसिल है, इस्लामाबाद बार कौंसिल है, जो उसकी सेशन कोर्ट है, लोअर कोर्ट, तमाम की तमाम बार्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तहरीक चलाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो इनके अंदर आपस का फड्डा है, खुद ही ठीक नहीं हो रहे, इनके MP MNAs इनके भाग रहे हैं, इनके अपने वोट खराब हो रहे हैं, फिर ये खरीद रहे हैं, तो इतने पैसे, नाज़रीन इतना गरीब मुल्क, हम कर्जे लेकर सरवाइव कर रहे हैं। इतने पैसे 51 करोड़ से लेकर 91 करोड़ तक, नाज़रीन इतना पैसा कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन जब मुल्क की बात आती है तो गरीब मुल्क है, खाने के लिए पैसा नहीं है, बिल देने के लिए पैसा नहीं है, जो बुनियादी चीजें हैं उनके लिए पैसा नहीं है, और जो टैक्सेस है वो भी सारे के सारे इन्हीं लोगों पे लग रहे हैं जिन्हें जीने का हक ही नहीं है। तो सोचें, आज का दिन बड़ा क्रूशल डे है, बड़ा टकराव का दिन है, लेकिन PTI बार बार ऐलान कर रही है कि हमारा पुरअमन एहतजाज होगा। तो नाजरीन, अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।